جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اس کو ہدایت مہدیا وہدی بھی، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور ایک جگہ دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اللہ اس کو علم قرآن نصیب فرما اور دنیا میں حکومت و اقتدار بھی نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 70۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ ارشاد پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کل بھی میں نے عرض کیا پہلی نشست میں کہ ماضی قریب کے وہابیوں کے بہت بڑے محقق، علم رجال کے ماہر ناصر الدین البانی، سعودی عرب کے شہر ریاض، انہوں نے ایک کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ۔ اس میں کھول کے لکھا کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے آج یہ فضائل معاویہ کی حقیقت جو شیخ محمد مکی حجازی نے کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں، فضائل معاویہ بیان کیے ہیں، تو اس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آج یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ آج میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے وہ کون سے اہل سنت کے بڑے محدث ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ہمارا اس میں کچھ بھی انٹرفیئر نہیں ہے۔ جو کچھ بتایا ہے، بتا رہا ہوں اور بتاؤں گا، وہ سب کچھ اہل سنت کے محدثین، اہل سنت کے اعلام، اہل سنت کی کتابیں، یہ ان سے بتاؤں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، معاویہ کی فضیلت میں جھوٹی حدیثیں۔ کتاب کا نام ہی یہی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے، تو یہ کتاب کا نام ہی کافی ہے کہ فضائل معاویہ میں جھوٹی حدیثیں، ضعیف نہیں، کمزور نہیں، جھوٹی، بناوٹی، یہ ہے کتاب کا نام۔ لکھنے والے تالیف قاری ظہور احمد فیضی، ریسرچ اسکالر، جامعہ اسلامیہ لاہور، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان۔ یہ وہاں سے چھپی ہے کتاب، 430 صفحات پر مشتمل ہے۔ پوری کی پوری کتاب، اس میں مواد میٹر یہی ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں صحیح حدیث نہیں ہے، جھوٹی حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں اس ہستی کا تعارف کراؤں جس نے کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام ثابت نہیں، موجود نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے وہی کتاب جس کا میں نے تعارف کرایا، اس میں لکھ رہا ہے، صفحہ نمبر 34 ہے، جو ٹائٹل دیا ہے اس کا نام ہے قول امام اسحاق ابن راہوے۔ یہ ہے وہ ہستی جس نے کہا کہ لم یصح عن النبی فی فضل معاویہ شیء، رسول اعظم سے کوئی صحیح حدیث معاویہ کی فضیلت میں ثابت نہیں۔ کوئی ذرہ برابر اگر عدل ہے، انصاف ہے، دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو ہم پہ ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں شیعوں کی کتابیں، شیعوں کی باتیں، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن میں کچھ نہیں کر رہا۔
یہ ساری برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں، چونکہ فضائل کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ آپ کے محدثین، فضائل معاویہ بیان کرنے والوں، آپ کے محدثین اعظام، وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو دکھانا ضروری ہے نا۔ عوام بیچارے کو کیا پتا، مولوی جو کہے، خطیب کہے، صاحب منبر کہے تو بات ختم ہو گئی ان کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ سنیں، لکھ رہا ہے کہ میرا خیال تھا کہ میں امام ابو یعقوب اسحاق ابن راہوے حنظلی المروزی ثم نسابوری المعروف ابن راہوے متوفا 238 کا مکمل تعارف لکھتا۔ ظہور احمد فیضی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ کتاب والے قاری صاحب، اللہ ان کی حیاتی دراز کرے، لاہور میں زندہ ہیں، بیٹھے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ میری دل نے چاہا، میرا ارادہ تھا کہ جس ہستی نے کہا ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، وہ محدث اہل سنت کا عظیم محدث، قدیم محدث، میں اس کا مکمل تعارف کراؤں۔ لیکن وہ سنیں، لیکن دل تو چاہتا تھا، لیکن جب میں نے ان کی سوانح اور حالات کے لیے مطلوب کتب کا رخ کیا، وہ کتابیں جن میں اسحاق بن راہوے کے حالات موجود ہیں، وہ جب کہتا ہے کہ ان کا میں نے مطالعہ کیا، رخ کیا، تو دنگ رہ گیا کہ ان کے حالات کے سمندر میں سے، حالات کے سمندر، اتنی فضیلتیں، کیا لوں کیا چھوڑوں، میں حیران رہ گیا۔ مختصراً اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ امام جہاں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کے معاصرین میں سے، معاصر ہیں یحییٰ بن معین، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے یحییٰ بن معین۔ امام احمد بن حنبل 4 اماموں سے اس کو لقب ہے امام السنہ کا، مسند احمد بن حنبل والے، یہ ہیں وہ، ان کے معاصر، ہم اثر، ایک ہی زمانے کے۔ اور آگے یہ ان دونوں حضرات کے استاد بھی ہیں، ان دونوں کے استاد، ہم اثر بھی، استاد بھی۔ جب کسی مجلس میں تینوں حضرات اکٹھے ہو جاتے تو صدر مجلس امام اسحاق کو ہی بنایا جاتا، بڑے وہی تھے دونوں سے، یحییٰ بن معین سے بھی، احمد بن حنبل سے بھی۔ امام ابو زرع رازی ان کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ امام ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ والے، یزید ابن ماجہ قزوینی، امام ابن ماجہ کے علاوہ صحاح ستہ کے تمام محدثین، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ سارے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد، اسحاق بن راہوے کے شاگرد، ستہ والے بزرگان علیہ سنت کے سارے شاگرد کس کے؟ اسحاق بن راہوے۔ کون؟ جس نے کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نبوی صحیح نہیں ہے۔ جی، امام دارمی بھی ان کے شاگرد ہیں، سنن دارمی والے، امام دارمی، وہ بھی ان کے شاگرد۔ پرسنالٹی دیکھیں، شخصیت دیکھیں کتنی بڑی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ کوئی فضیلت صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری نے انہی کی ہدایت پر صحیح بخاری کو ترتیب دیا تھا۔ امام اسحاق بن راہوے بخاری کے استاد تھے، ان کے کہنے پر، ان کے خواہش پر صحیح بخاری لکھی، جو پوری دنیا میں موجود ہے صحیح بخاری۔ یہ کیسے لکھی گئی؟ اس حضرت کے کہنے پہ، چونکہ بخاری ان کے شاگرد تھے۔ بلا اختلاف ان کو امام المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث، القابات سنیں، کس کے؟ اس ہستی کے جس نے کہا کہ لا یسع عن نبی فی فضل معاویہ شیء، معاویہ کی فضیلت میں کوئی نبی کی صحیح حدیث موجود نہیں۔ وہ سنیں کون ہیں وہ؟ امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، بڑا لقب ہے بہت۔ امام المحدثین، محدثین کے امام، اور امام من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام کے القابات دیے گئے ہیں۔ ان کی طرف حنفیت پھر شافعیت کی نسبت بھی کی جاتی ہے، تاہم زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھے اور تقلید سے بلند تھے۔ جرح و تعدیل میں امام احمد بن حنبل دوسرے اکابر کی طرح ان کی امامت کا لوہا مانا جاتا ہے۔ علم حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ اور علم کلام و عقائد میں بھی ان کو امام مانا گیا ہے۔ یہ تعارف ہے۔
اس ہستی کا۔ ان کی قوت حفظ کے بارے میں بکثرت محیر العقول واقعات منقول ہیں، جن میں سے ایک واقعہ تمام کتاب حاضہ کی مقام حاضہ کی نسبت سے نقل کرتا ہوں۔ ان کے ایک شاگرد، کس کے؟ امام اسحاق بن راہوے کے شاگرد، کون؟ محمد بن یحییٰ بن خالد بیان کرتے ہیں، میں نے انہیں 238 میں شاگرد کہہ رہا ہے اسحاق بن راہوے کے لیے، کیا کہ میرے استاد اسحاق بن راہوے 238 میں فرماتے ہوئے میں نے سنا اپنے استاد کو، کیا سنا؟ میں 1,00,000 حدیث میں سے ہر حدیث کو یوں یاد رکھتا ہوں کہ گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ فلاں حدیث فلاں مقام پر موجود ہے۔ ان میں سے 70,000 صحیح احادیث مجھے زبانی ازبر ہیں، اور 4,000 جھوٹی احادیث بھی مکمل طور پر یاد ہیں۔ عرض کیا گیا جھوٹی احادیث یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا انہیں یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحیح احادیث کے انبار میں میرے سامنے کوئی جھوٹی حدیث گزرے تو میں اس سے اس طرح نکال دوں جس طرح سر سے جوں نکالی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ ہستی اسحاق بن راہوے امام، جس نے یہ کہا کہ لا یصح عن النبی فی فضل معاویہ شیء، معاویہ کی فضیلت میں پیغمبر اعظم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائیو، یہ شیعوں کے ڈھکوسلے نہیں ہیں، میں بار بار دہراتا رہتا ہوں، چونکہ مولوی صاحبان کا ایک ہی رٹا ہے، یہ شیعوں کی باتیں ہیں، یہ شیعہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، امام مسلم، امام بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا، یہ بزرگ یحییٰ بن معین کا، ابو زرع رازی کا، احمد بن حنبل کا استاد، کیا آپ اس کو بھی شیعہ کہیں گے؟ حد ہو گئی بھائی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ تاریخ بغداد، تہذیب الکمال، الامام اسحاق بن راہوے و مسندہ للدکتور عبد الغفور البلوچی، یہ ہے کتاب۔ اب اسی کتاب میں ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھا، جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے تعارف کرایا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنا ضروری ہے کہ کوئی عام مولوی، خطیب، مسجد کے ملا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی صحیح حدیث فضیلت معاویہ میں موجود نہیں۔ وہ عام آدمی نہیں، وہ استاد ہے، محدثین کا بھی امام، اس لیے میں نے یہ تعارف کرایا۔ باقی مسئلہ یہ جو بات دکھانا چاہتا ہوں وہ ابھی شروع ہو رہی ہے، وہ کیا کہ اسی کے صفحہ نمبر 37 پہ لکھا ہے، کیا؟ وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى مَا اخْتَلَقُوهُ لِمُعَاوِيَةَ مِنَ الْفَضَائِلِ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ۔ جی، یہ کہہ کے اشارہ ہے اس بات کی طرف جو تخلیق کی گئی ہیں روایتیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بیس نہیں، بیس لیس، بے بنیاد روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ جی، پھر کہہ رہا ہے کہ قد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ، معاویہ کی فضیلت میں کافی حدیثیں وارد ہیں، مروی ہیں، موجود ہیں، لیکن لیس فیہا ما یصح من طریق الاسناد، لیکن سند کے اعتبار سے کوئی حدیث صحیح نہیں، ترک جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ وَبِذَلِكَ جَزَمَ اسحاق بن راہوے والنسائی وغیرہما، اسی پہ یقین کر لیا، کس نے؟ امام اسحاق بن راہوے نے اور امام نسائی، دیگر محدثین نے، کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے فضیلت میں کوئی حدیث نبوی صحیح طریقے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے کتاب الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ۔ شیعوں پہ کوئی ناراض نہ ہو، یہ آپ کے بزرگان ہیں، یہ تو زندہ بیٹھے ہیں، یہ دوسرے سنیں۔ اب یہ تیسیر الباری، ترجمہ و تشریح صحیح البخاری، یہ ہے وہ ہستی جس نے شرح بخاری میں تیسیر الباری لکھی ہے۔ پہلے 9 جلدوں میں تھی، اب 6 میں چھپ رہی ہے، نعمانی کتب خانہ، وہاں سے۔ اس کی دوسری شرح بخاری ہے تسہیل القاری، جو 4 جلدیں چھپی ہیں، باقی ختم۔ تیسری اس کی حاشیہ بخاری، یعنی صحاح کی کتابوں کا ترجمہ عربی سے اردو میں۔ اتنی مسلک اہل سنت کی اس حضرت نے خدمت کی ہے
کون؟ حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن، اہل حدیث کے عالم ہیں، بہت اس نے اپنے مسلک کی، اہل سنت کی خدمت کی ہے اس نے۔ وہ لکھ رہا ہے، تیسیر الباری شرح بخاری کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 587 ہے۔ اب غور سے سنیں، یہ شیعوں کی بات بالکل نہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب معاویہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ ان کا نام سخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، ان کے والد ابو سفیان تھے۔ امام وحید الزمان حیدرآباد دکن، بخاری کی شرح، شیعوں کی کتاب نہیں، صحیح بخاری کی شرح، اس میں لکھ رہا ہے، 3 جلد صفحہ 587 آپ کے سامنے آئے گی۔ لکھ رہا ہے کہ جو ابو سفیان تھے والد ان کے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر جنگ کرتے رہے، یہ تعارف کرا رہا ہے، اخیر میں مجبور ہو کر مسلمان ہوئے۔ یہ شیعوں کے ڈھکوسلے نہیں میرے بھائی۔ معاویہ حضرت کے منشی بھی تھے، 60 ہجری میں دمشق میں مرے، 82 سال کی عمر پائی۔ امام بخاری نے اور بابوں کی طرح یوں نہ کہا کہ معاویہ کی فضیلت، یہ نہیں کہا صحیح بخاری میں کہ معاویہ کی فضیلت، نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی۔ بخاری کے نزدیک کوئی صحیح حدیث معاویہ کی فضیلت میں ثابت نہیں تھی، اس لیے جہاں بخاری میں حالات لکھے ہیں معاویہ کے، وہاں فضائل معاویہ، مناقب معاویہ نہیں لکھا۔ دوسرے صحابہ کرام کے حالات، فضائل اور مناقب کے نام سے شروع کیے، لیکن یہاں ذکر معاویہ۔ لکھ رہا ہے کہ امام نسائی اسحاق بن راہوے نے ایسا ہی کہا۔ انہوں نے بھی امام اسحاق، جس کی بات میں نے کی، اسحاق بن راہوے، اور امام نسائی، سنن نسائی والے، ان کا بھی یہی تھا خیال کہ کوئی حدیث ان کے شان میں، فضیلت میں صحیح نہیں ہے۔ اب کہتا ہے، مترجم کہتا ہے، خود ترجمہ کرنے والا کیا کہتا ہے وحید الزمان؟ کہتا ہے کہ صحابیت کا ادب ہم کو اس سے مانے ہے، چونکہ معاویہ صحابی تھا اس لیے یہ چیز ہمیں روک رہی ہے، سنیں، کہ ہم معاویہ کے حق میں کچھ کہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، کون سی؟ کہ ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی الفت اور محبت نہ تھی۔ جب امام حسن کا انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ ایک انگارہ تھا، انگارہ جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ ان کا باپ ابو سفیان ساری عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا، یہ خود حضرت علی سے لڑے، ان کے بیٹے ناخلف یزید پلید نے تو غضب ڈھا دیا۔ امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کو میں اکثر اہل بیت کے بڑے ظلم اور ستم کے ساتھ شہید کرایا۔ یہ لکھ رہا ہے حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن۔ شیعوں پہ ناراض ہونے کی کوئی تک نہیں ہے، انصاف نہیں، عدل نہیں۔ یہ حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن، اہل حدیث اور بخاری کی شرح، کوئی دوسری کتاب نہیں، ہدیۃ المہدی، نزول الابرار، وہاں کی بات ہے، بخاری کی شرح، اس میں لکھ رہا ہے 3 جلد صفحہ نمبر 587 پہ۔ یہ سنیں، شمس العلماء، جس کو لقب ہے اہل سنت کے علماء نے مل کے کیا لقب دیا؟ اس ہستی کو جو ابھی پیش کرنے والا ہوں، شمس العلماء، عالموں کا سورج چمکنے والا، شمس العلماء۔ کون؟ حضرت مولانا شبلی نعمانی، کتاب سیرت النبی، ناشران قرآن اردو بازار لاہور، یہ وہاں سے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 69، اس میں ایک باب قائم کیا ہے۔ باب کا نام کیا ہے؟ فن تاریخ پر خارجی اسباب کا اثر۔ لکھ رہا ہے، فن تاریخ اور روایت پر جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا قوی اثر حکومت کا ہوتا ہے۔
لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا۔ حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی۔ اب یہ ہے کام کی بات۔ بنی امیہ کون تھے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ معاویہ کون تھا۔ بنی امیہ لکھ رہا ہے کہ حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں جمعے کے خطبے، جمعہ نماز، مساجد جامع میں آل فاطمہ کی توہین کی، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی آل کی توہین کی۔ 90 برس تک سندھ سے ایشیائے کوچک اندلس وہاں تک شبلی نعمانی توہین کی، اور جمعے کا خطبہ، جمعے میں سرے ممبر کھلم کھلا سرے ممبر حضرت علی پر لعن کہلوایا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، خاکم مدہن نقل کفر نباشد، مولا کائنات امیر المومنین، زوج بطول وارث رسول جس کو اپنا بھائی کہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ جوانان جنت کا سردار جو حسن حسین، جوانان جنت کے سردار، ان کا باپ ہے علی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، اس کا شوہر ہے علی۔ اس پہ لعنتیں کروائیں 90 سال تک۔ جی، عباسیوں کے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں۔ یہ ہے بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی یہ روایتیں جو بیان کرتے ہیں مولوی صاحبان، خطبہ، خطیب، ممبر والے، سٹیجر مولوی، فضائل معاویہ، وہ سنے کون سے ہیں؟ شبلی نعمانی کا اعتراف، وہ کون سی جو ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں، ہزاروں بنوائیں۔ عباسیوں کے زمانے میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیشن گوئیاں حدیثوں میں داخل ہوئیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ عین اسی زمانے میں محدثین نے منادی کر دی کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ آئیے جناب، غصے میں آ کے ان کو تو شیعہ نہیں کہیں گے آپ۔ سنیں، آج حدیث کا فن اس خس و خاشاک سے پاک ہے، اور بنو امیہ اور عباسیہ، بنی امیہ اور عباسیہ جو ذل اللہ اور جانشین پیغمبر تھے، یعنی خود کو کہلاتے تھے، اسی مقام پر نظر آتے ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ قدرت کا کرنا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی، اور سب سے بڑی بات حق سننے کی، حق برداشت کرنے کی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں گو کہ ان کی اپنی کتابوں کی ہے، لیکن کس سے برداشت ہوں گی، کس سے نہیں ہوں گی، خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ واسطہ وسیلہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سنانے، حق سننے کی، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔